باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیس اللہ بکاف عبدہ صدق اللہ العظیم۔ میرے بزرگ و عزیزو، آج ہم سب حضرت صاحب کی یاد میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حضرت صاحب کا پورا وقت انڈیا میں بھی گزرا، کچھ وقت یہاں گزرا، کچھ وقت وہاں گزرا، اور جو ان کی شروع کی ابتدائی تعلیم حضرت صاحب کی جبل پور کی اور دوسرے اسکولوں میں رہی، پھر اس کے بعد علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی۔ حضرت صاحب کی دونوں طرف سے یعنی علمی اور روحانی دونوں میں آپ سمجھیں کہ ڈیلٹ تھے۔ علمی اس میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی جو ڈگری عطا فرمائی، وہ دنیا میں جس وقت ان کو ملی تو شاذ و نادر کسی کے پاس ہو، اور وہ تھی ڈیلٹ کی، اور یہ پی ایچ ڈی کے بعد یہ ڈگری ملتی ہے۔ حضرت صاحب کو 1959 میں یہ ڈگری ملی، اور ناگپور یونیورسٹی نے ان کو پرمیشن دی کہ آپ وداؤٹ سپروائزر اپنی تھیسس لکھیں۔ تو حضرت صاحب نے 3 کتابیں لکھی تھیں اس میں، اور پھر وہ شائع بھی ہوئیں، علمی نقوش تھی، اور فارسی پر اردو کا اثر اور حالی کا ذہنی ارتقاء۔ یہ کتابیں ہیں تو اردو ادب پہ پڑھنے میں کم آتی ہیں، لیکن جو اردو سے تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ کتابیں بڑی مفید ہیں۔ حضرت صاحب کی تقریباً 93 کے قریب کتابیں ہیں، اور جس پہ حضرت صاحب کو ایوارڈ ملا وہ ہے اقبال اور قرآن۔ اقبال یعنی اقبال کی شاعری کو سمجھنا یہ سب سے مشکل کام، پھر حضرت صاحب نے ان کی شاعری کو قرآن سے ثابت کیا کہ ہر ایک شعر کو لکھتے تھے اور پھر اس سے متعلق قرآن کی آیت لکھتے تھے۔ تو اقبال اور قرآن، اس پر حضرت صاحب کو صدارتی ایوارڈ ملا تھا اسلام آباد میں۔ تو وہ یہ اس وقت 50 سال میں سب سے بہترین کتاب تھی اقبال کی۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک اور کتاب ہے معارف اقبال، جس میں حضرت صاحب نے اقبال پر، ان کی شاعری پر مختلف مضامین لکھے۔ پھر حضرت صاحب کی مطالب القرآن آپ سب کے پاس ہے، اور نہیں ہو تو لے بھی سکتے ہیں۔ تو حضرت صاحب نے قرآن پاک کا خلاصہ بہت اچھا اور جامع لکھا ہے، وہ بھی آپ کے پاس، اور اس طرح ہمہ قرآن درشان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے تو وہ آپ نے ایک جگہ کر دیا ہے، اور وہ بھی مل جاتا ہے یہاں پہ بھی، اور اب وہ کتاب نایاب بھی ہوتی جا رہی ہے۔ تو ایسے ہی مختلف کتابیں آپ لوگ جو اہل علم ہیں ان کو جو ہے معلوم ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے اپنی لائبریری جو المصطفیٰ ٹرسٹ ہے، وہاں حضرت صاحب کی کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ تو حضرت صاحب کو ناگپور یونیورسٹی سے آپ نے ایم اے فارسی، ایم اے اردو کیا، اور اس کے بعد LLB بھی کی، اور اس کے بعد پھر ناگپور یونیورسٹی سے آپ نے یہ ڈگری حاصل کی، PhD کی، اور پھر اس کے بعد DLED کی۔ اب تمام لوگ جنہوں نے بھی اسکول پڑھا ہے، 9ویں کلاس میں اردو میں نظریہ پاکستان سب نے پڑھا ہے۔ تو یہ سب جو ہے حضرت صاحب کا یہ مضمون پڑھتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کوئی سمجھتے ہیں ڈاکٹروں کو اچن کو پتہ بھی نہیں ہوتا، دوسرا شوق بھی نہیں ہوتا، بس پڑھنے سے تعلق ہوتا ہے، وہ لکھا کس نے یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اب ہم جب بتاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہم نے پڑھا ہے، تو میں نے کہا حضرت صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ تو نظریہ پاکستان یہ تمام لوگوں نے پڑھا ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے سب شاگرد ہی ہیں حضرت صاحب کے۔ تو میں آپ سب سے کہوں گا کہ حضرت صاحب کی کتابیں جو موجود ہیں ان کو مطالعہ کریں اور ان سے فیض حاصل کریں۔ حضرت صاحب کی جو شیخ تھے سید زواد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ پاپوش قبرستان میں جو لوگ جانتے ہیں ان کی قبر جاتے بھی رہتے ہیں، جن کو نہیں معلوم ہے ان سے بھی عرض ہے کہ وہ کبھی کبھی جایا کریں۔ حضرت صاحب کا مزار تو ہائی وے پر ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین جگہ عطا فرما دی، آسانی ہوتی ہے سب کو جانا، جاتے ہوئے آتے ہوئے فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو گاڑی سے پڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں، جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ چلے بھی جاتے ہیں اور فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو حضرت صاحب اس دنیا میں کی جو تعلیم ہے اس میں بھی DLED ہیں، اور روحانی جو پرواز ہے اس میں بھی آپ DLED سے بھی اوپر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ ہم نے حضرت صاحب کو دیکھا، یہ بڑا کرم ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی شخصیت عطا فرمائی جن کو ہم دیکھ سکے، ورنہ ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں، ڈھونڈتے رہیں گے، ملنا تو بہت مشکل ہے چھپے میں، اور وہ سامنے نہیں آتے۔ جیسے حضرت صاحب بھی چھپے ہوئے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے جو ظاہر کرنا چاہا، جن کو ان سے ملوانا چاہا،
جن سے ان کو فیض حاصل کرنا تھا، فیض حاصل کیا اور انہوں نے ترقیاں کیں، دنیاوی ترقیاں بھی کیں، روحانی ترقیاں بھی کیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے میں سب کو نوازا۔ اور ہر آدمی جو ہے یہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہوا ہی ہوتا ہے کہ حضرت صاحب سے ملا ہوتا ہے تو اسی کوئی دعا کرائی ہوگی، وہ دعا قبول ہو گئی، کیونکہ حضرت صاحب مستجاب الدعوات تھے، یعنی جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ چہیتے تھے، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی آپ چہیتے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ حضرت صاحب جب انڈیا گئے تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ سرہند شریف، انڈیا میں لاہور سے تقریباً 4 گھنٹے کے فاصلے پر یہ جگہ ہے سرہند، جہاں پہ حضرت مجدد الفسانی ان کے تمام اولاد تک وہیں مدفون ہے۔ ان کے والد صاحب بھی تھوڑے فاصلے پر، اس احاطے میں تو نہیں لیکن اس کے باہر ایک احاطہ ہے، اس میں وہ مدفون ہے۔ تو حضرت صاحب جب گئے تو وہاں پہ حضرت کے جو پوتے ہیں خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، جو میں چہیتے والی بات بتا رہا ہوں تو اس کے بارے میں، تو حضرت صاحب جب وہاں ان کے مزار پہ حاضر ہوئے حضرت کے پوتے کے، تو وہاں مراقبے میں حضرت صاحب نے دیکھا کہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کوئی مجلس لگی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ بہت سارے بزرگ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے۔ تو ان میں سے ایک بزرگ نے جب دیکھا حضرت صاحب کو اس ہماری مجلس، روحانی مجلس میں آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کون لڑکا ہے جو ہماری مجلس میں آ گیا؟ تو اس وقت حضرت صاحب کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، کہ کون لڑکا ہے جو ہماری مجلس میں آ گیا؟ تو خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے حضرت مجدد کے چہیتے ہیں۔ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت صاحب پہ بڑا کرم رہا، اور یہ واقعات بھی جو کہ حضرت صاحب نے فضل کبیر میں بھی لکھے ہیں، تو آپ کبھی پڑھیں کہ حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو روحانی جو وہاں پہ صفائی کی ہے، جو دل کی صفائی جیسے کہتے ہیں، جیسے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو ان کے دل کو دھویا گیا، ایسے ہی یہ وہ بات تو نہیں، لیکن کیونکہ یہ بھی روحانی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی کری، اور پھر وہ جو وہاں پہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جب پہلی مرتبہ آپ حاضر ہوئے، یہ عجیب واقعہ ہوا کہ حضرت صاحب کو شدید بخار ہو گیا، اور حضرت صاحب مزار جو حضرت کا جو مزار ہے اس سے پہلے آپ کو شدید بخار ہو گیا۔ تو آپ کی اتنی خواہش تھی کہ حضرت کے مزار پر پہنچ جاؤں، لیکن اتنا شدید بخار تھا کہ آپ جا نہیں سکے، اور شروع میں جو مزار پہ داخل ہوں گے تو کمرے بنے ہوئے لائن سے، تو حضرت کو اس کمرے میں کسی ایک کمرے میں لٹا دیا۔ تو دوا لے کر آئے، جو ساتھ میں لوگ گئے تھے 4-5، تو شہر سے دوا لائے، جیسے پیراسیٹامول، پیناڈول جو بھی اس وقت ملی، لیکن اس سے حضرت کا بخار نہیں اترا۔ تو یہ پہلا ہی دن تھا اور حضرت صاحب کو شدید بخار ہوا۔ تو مغرب کی اذان نماز کے بعد مسجد کے مؤذن صاحب زور شور سے چلاتے ہوئے آئے کہ غلام مصطفیٰ خان حیدرآباد سے آئے ہیں، کس کمرے میں؟ غلام مصطفیٰ خان حیدرآباد سے آئے ہیں، کس کمرے میں؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ حضرت اس کمرے میں آئے، اور حضرت صاحب سے انہوں نے کہا کہ یہ بخار وغیرہ نہیں ہے آپ کو، یہ تربیت کی وجہ سے آپ کو بخار ہے، تیسرے دن عشاء کے وقت آپ کا یہ بخار اتر گیا۔ تو اسی دن عشاء کی پھر اذان ہوئی، پھر عشاء کی نماز کے لیے لوگ چلے گئے، تو حضرت صاحب کمرے میں اکیلے تھے، کمزوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پوتے خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت صاحب کے کمرے میں آئے۔ تو حضرت صاحب نے مجھ سے بتایا کہ بیٹا میں نے ان کو حالت بیداری میں دیکھا، اور حضرت نے جو ہے مجھ پہ بڑا توجہ فرمائی اور مجھ پہ بڑا کرم کیا، مجھے خوب نوازا۔ تو پھر نماز ختم ہو گئی تو حضرت صاحب چلے گئے۔ پھر دوسرے دن پھر عشاء کی نماز کا وقت ہوا، پھر حضرت صاحب کمرے میں اکیلے تھے، پھر حضرت صاحب خود مجدد الفسانی اور ان کے پوتے پھر تشریف لائے، اور پھر حضرت صاحب کو پھر روحانی طور پر بہت نوازا، اور جو بھی ان کے وہ نوازنے کے طریقے ہیں، جو اس لائن کے ہیں، وہ سب انہیں کو معلوم ہے کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے فیض ملا۔ تو دوسرے دن فرمایا کہ کل تو جمعہ ہے، کل تو تم جاؤ گے نہیں، پرسوں چلے جاؤ۔ پھر حضرت صاحب تیسرے دن جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی
تو حضرت صاحب کا بخار فوراً اتر گیا۔ پھر کہنے لگے میں صبح غسل کر کے پہلی مرتبہ حضرت کے مزار پر حاضر ہوا، تو جیسے ہی میں مراقب ہوا، جو ہم مراقبہ کرتے ہیں نا یہ، تو حضرت صاحب مراقبے میں حضرت صاحب کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں عطا فرمائیں، ایک کشف القبور اور ایک کشف القلوب۔ تو حضرت صاحب جیسے ہی مراقبے میں بیٹھے تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غلام مصطفیٰ تم آ گئے؟ تو میں نے کہا جی حضور میں حاضر ہوں۔ پھر حضرت صاحب نے کہنے مجھے بہت دیر بٹھایا اور پھر میری بہت تربیت فرمائی، بہت نوازا۔ تو حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف القبور، یعنی کسی بھی مزار پہ کسی بھی قبر پہ حضرت صاحب حاضر ہوتے تھے تو صاحب قبر سے بات ہو جاتی تھی۔ یہ اللہ کی دین ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہتا ہے اور جو اس چیز کی حفاظت کر سکتا ہے اللہ اس کو عطا بھی فرما دیتا ہے، ورنہ ایک آدمی کسی غلط راستے پہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے سمجھیں کہ جو مراد لوگ ہیں نا، ہم مرید ہیں حضرت صاحب کے۔ حضرت صاحب خود کیا تھے؟ مرید بھی تھے اور مراد بھی تھے، یعنی حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے نوازا ہوا تھا، یعنی بچپن سے ہی آپ کو محلے کے لوگ ملا جی کہتے تھے، ملا جی، نماز کی پابندی شروع سے کرتے تھے۔ حضرت صابر حسین صاحب ہوتے تھے کراچی میں، وہ بھی جبل پور کے تھے اور حضرت صاحب کے پڑوس میں رہتے تھے۔ تو لکھتے ہیں کہ حضرت صاحب کے راستے میں ایک پلیا تھی، وہاں کھڑے ہو جاتے تھے، تو ہم نے ان کو دیکھا ہی کھڑے ہوئے، تو میں چھپ کے نا کسی درخت کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں یہ صاحب یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں، غلام مصطفیٰ صاحب پلیا۔ تو خود چھپ کے میں ان کو دیکھ رہا تھا، تو دیکھا کہ حضرت صاحب وہاں کھڑے ہوئے تو ایک بڑے میاں کچھ سامان کی ٹوکری اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو حضرت صاحب نے ان سے وہ ٹوکری لی اور اپنے سر پہ رکھی اور ان کے گھر پہ ان کو پہنچا دیا۔ تو اور وہ اچھا خاصا کہنے لگے فاصلہ تھا کہ حضرت صاحب اس ٹوکری کو اٹھا کے ان کے گھر تک پہنچا کر آئے۔ تو حضرت صاحب کئی شروع سے اللہ کی طرف سے کہنے لگے ان کو یہ مزاج دیا گیا تھا اور ملا تھا، تو یہ کہ حضرت صاحب کی طبیعت میں جیسے ہر کسی سے محبت، ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ حضرت صاحب مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے، چاہے وہ اچھا ہے برا ہے، حضرت صاحب سب کو گلے لگا رہے ہیں، سب سے محبت کر رہے ہیں۔ تو ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ حضرت صاحب سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے۔ تو یہ ایک اللہ والوں کی شان ہے کہ ہر آدمی یہ کہے، ورنہ تو یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ ہر آدمی کہے، کوئی آدمی تو کہے گا، کوئی ہر آدمی نہیں کہے گا۔ تو حضرت صاحب کو، اور یہ بھی بتاؤں کہ حضرت صاحب کی جو والدہ تھیں، جن کی قبر بھی کبھی آپ کو جانا ہو تو لالو کھیت کا قبرستان ہے، تو وہاں پہ حضرت صاحب کی والدہ کی قبر ہے، تو کبھی وہاں موقع ملے تو وہاں بھی جائیں گے۔ حضرت صاحب کی والدہ ان کو دعا دیتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو راہ چلتے عزت، اللہ میرے بیٹے کو راہ چلتے عزت۔ تو حضرت صاحب دنیا میں کہیں جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے جاننے والے پیدا کرتے۔ تو ایک دفعہ کہنے لگے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اہلیہ دادی صاحبہ اور حضرت صاحب خود مکے سے مدینے جا رہے تھے، تو راستے میں ہماری بس خراب ہو گئی، سب لوگ روڈ پہ کھڑے ہو گئے، شدید گرمی، مکے کی گرمی۔ تو ایک ٹرک والا ہائی وے پہ گزر رہا تھا، تو وہ رکا اور میرے پاس آیا، کہنے غلام مصطفیٰ صاحب آپ ہیں؟ کہنے جی میں ہوں۔ کہنے آپ اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں اس ٹرک میں بیٹھ جائیں، یہ بس ٹھیک ہو کے جس جگہ آئے ہوٹل پہ جائے گی، پہنچے گی، آپ کو میں وہاں اتار دیتا ہوں، آپ وہاں آرام کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اپنی کھانا وانا کھائیں، تو یہ بس ٹھیک ہو کے ادھر ہی آ جائے گی، تو آپ اس میں بیٹھ کے پھر آگے کا سفر کریں۔ تو حضرت شاہ صاحب کہنے لگے تمہارے جاننے والے ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ تو صاحب نے کہا سب آپ کی دعا ہے، میری والدہ کی دعا ہے کہ دعا دیتی تھی اللہ میرے بیٹے کو راہ چلتے عزت، اور کہتے تھے میری والدہ جب ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتی تھی تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کی دعا رد ہوئی ہو۔ اور وہ الفاظ کیا تھے آپ بھی یاد رکھیں، کہتی تھی اللہ میں تیرے در کی بھیک مانگتی ہوں، تیرے پیاروں کا صدقہ مانگتی ہوں، میرے بیٹے کو راہ چلتے عزت۔ تو کہنے لگے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کی دعا رد ہوئی۔ تو حضرت صاحب کی دعائیں جب وہ دعا کر رہے ہوتے تھے نا تو اسی وقت ان کو اللہ کی طرف سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دعا اس کا کام ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یہ اللہ کی طرف سے
ہم انعامات اللہ نے ان کو دیے تھے. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا, اور ہم حیدرآباد والے خاص طور سے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صاحب کو حیدرآباد میں جگہ عطا فرمائی اور ان کو یہاں بھیجا. اور یہ بھیجنے کا واقعہ بھی میں آپ کو سناؤں کہ حضرت صاحب اپنی مرضی سے نہیں آئے کہ اپنے کوشش سے آئے ہوں, حیدرآباد سندھ یونیورسٹی جوائن کی, لیکن یہ کہ یہ ہوا واقعہ یہ کہ حضرت صاحب اپنے شیخ کے پاس خیرپور ٹامے والی ایک جگہ ہے, بھاولپور سے کوئی 60 کلومیٹر کے فاصلے پر, تو حضرت صاحب وہاں ہر سال چھٹیوں میں حضرت اپنے شیخ کی صحبت میں رہنے کے لیے جاتے تھے. تو ایک دن فجر کی نماز کے بعد حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے برجستہ فرمایا, غلام مصطفیٰ صاحب آپ حیدرآباد شفٹ ہو. تو حضرت صاحب نے کوئی اپلائی نہیں کیا ہوا تھا سندھ یونیورسٹی میں کہ جوائن کرنے کے لیے اپلائی کیا ہو, لیکن جب حضرت صاحب نے وہاں ان کو کہا تو یہ نہیں کہا حضرت صاحب نے کہ میں کیسے کر حیدرآباد جاؤں گا, بچے یہاں کراچی میں ہیں, جاب کراچی میں ہے, گھر کراچی میں, کچھ نہیں کہا. جو حضرت نے کہا سنا, واپس آ گئے. اور کچھ دنوں بعد 15-20 دن بعد 25 دن بعد سندھ یونیورسٹی کے رجسٹرار کا حضرت صاحب کو لیٹر آیا کہ وائس چانسلر علامہ آئی قاضی صاحب نے آپ کو یاد کیا ہے, آپ فلاں دن تشریف لیں. تو سندھ یونیورسٹی پرانی, یہ اس جیسے ہم کہتے ہیں پرانی یونیورسٹی, یہ پرانی یونیورسٹی ہے, اب ہو گئی جام شور. تو پرانی یونیورسٹی میں یہیں پہ وائس چانسلر بیٹھا کرتے تھے, علامہ صاحب یہیں بیٹھتے تھے. تو حضرت صاحب کو اپنے کمرے میں بلایا اور سارا انتظام جو حضرت صاحب نے وہاں سے کر دیا تھا. تو جب کمرے میں گئے تو کہنے لگے کہ غلام مصطفیٰ صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, آپ سندھ یونیورسٹی جوائن کر لیں, میں آپ کو فل پروفیسر, آج کل تو پہلے لیکچرر, اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر, پھر پروفیسر, حضرت صاحب ان کا میں آپ کو ڈائریکٹ پروفیسر اور شعبہ فارسی اور شعبہ اردو دونوں کا ہیڈ بنا. پھر حضرت صاحب نے 2-3 مہینے کا ان سے ٹائم لیا, اور پھر حضرت صاحب حیدرآباد سن 56 میں حیدرآباد شفٹ ہو گئے اور پھر آخر دم تک حیدرآباد ہی میں رہے. تو حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یعنی بھیجا گیا ہے, حضرت صاحب اپنی مرضی سے اپلائی کر کے نہیں آئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جگہ عطا فرمائی. روحانی جو کہتے ہیں نا ڈیوٹیاں, حضرت صاحب کو اس طرح کی ڈیوٹی لگائی. بہرحال یہ اس طرح سے حضرت صاحب یہاں رہتے رہے, اور پھر حضرت صاحب کی دعائیں اتنی مقبول ہوئیں اور لوگوں ان کی طرف متوجہ ہوئے. پھر وہ اکیلے تھے, کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھے حیدرآباد میں. آہستہ آہستہ ایک جماعت بن گئی, حضرت صاحب سے محبت کرنے والے پھر حضرت صاحب سے جڑنے لگے اور اس طرح سے بیعت ہونے لگے. پھر ایک شاگردوں کا سلسلہ, پھر مریدین کا سلسلہ, محبین کا سلسلہ شروع ہو گیا, اور پھر حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا. اور حضرت صاحب کے اندر جو خاص چیز جو تھی وہ عاجزی اور انکساری تھی, یعنی اپنے آپ کو مٹا دیا, اپنے آپ کو کبھی کچھ سمجھا نہیں, اپنے آپ کو کبھی یہ کہ بہت قابل آدمی ہوں, بہت وہی جو کہتے ہیں نا کہ جس پیڑ پہ پھل ہوتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے, جس میں علم ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جھکائے کے رکھا, اور وہ یعنی آدمی یہ سمجھتا تھا کہ میں ان سے زیادہ قابل ہوں, یعنی دنیا میں ان سے زیادہ قابل کوئی نہیں تھا. مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حکومت کی طرف سے خط آیا تھا کہ ہمیں کوئی مشیر چاہیے یا کوئی حکومت میں ایسے لوگ چاہیے, بہت ذہین لوگ. تو سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صاحب کے بارے میں لکھا تھا کہ جس ملک میں غلام مصطفیٰ خان جیسا محقق ہو, اس ملک میں کسی اور محقق کی ضرورت نہیں, آپ ان کو اس پوسٹ پہ رکھیں. دیکھیے وہ خیر حضرت صاحب تو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے, لیکن سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صاحب کے بارے میں یہ لکھا. سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی کتاب لکھتے تھے تو پہلے حضرت صاحب کے پاس بھیجتے تھے. سید ہے نا جن کی سیرت النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لکھی ہے, سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں سب سے جامع کتاب, اور وہ جب کوئی کتاب لکھتے تھے تو پہلے حضرت صاحب کے پاس بھیجتے تھے کہ آپ اس کو پڑھیں, پھر اس کے بعد میں اس کو شائع کروں. یعنی حضرت صاحب کی شخصیت, ان کی قابلیت اتنی تھی کہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت صاحب کو پہلے دکھاتے تھے پھر کتاب شائع کرتے. تو حضرت صاحب نے پھر ان سے, کیونکہ وہاں پہ بھی تعلق تھا انڈیا میں, اور پھر یہاں پاکستان آ کے بھی کچھ ان کے نام خطوط بھی ہیں جو ہمارے خالد محمود صاحب نے بھی شائع کیے ہیں, وہ یادگار خطوط کے نام سے. تو حضرت صاحب یہاں پاکستان آ گئے. پھر حضرت صاحب جب آئے تو ان کو اپنے ان سے ملنے گئے تو کہنے لگے تم مجھے بغیر بتائے پاکستان آ گئے.
تو اس پہ ویسے محبت کے سے میں نے حضرت صاحب کو یہ کہا، بہرحال یہ کہ حضرت صاحب نے پھر یہاں پہ رہتے ہوئے دین کا کام کرتے رہے اور سلسلے کو بڑھاتے رہے، اور حضرت صاحب کی وجہ سے پھر حضرت صاحب پھر حیدرآباد ہی حضرت صاحب سے پہچانے جانے لگے۔ جس سے کہیں وہ رکشے والا ہو، کوئی گاڑی والا ہو، کسی کو حضرت صاحب کے پاس جانا ہے فوراً پہنچا دیتے۔ اتنی محبت لوگ کرتے تھے حضرت صاحب سے اور تعلق رکھتے تھے۔ محلے والے بھی حضرت صاحب سے محبت کرنا، سب ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ حضرت صاحب کا نے یہاں آئے تو سب نے جو ہے حضرت صاحب کا خیال رکھا، حضرت صاحب نے سب کا خیال رکھا، ایک دوسرے سے مل جل کے رہے، اور آج بھی اللہ کا شکر ہے یہ محبتیں قائم و دائم ہیں۔ اور یہ حیدرآباد چھوٹا سا شہر ہے اور ویسے بھی سب میں محبت ہے، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو خصوصیات عطا فرمائی، عاجزی اور انکساری، یہ سب میں پیدا ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی آنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں، ورنہ جو جس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا تو پھر وہ تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو، دوسرے کو اچھا سمجھو اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو، اپنے آپ کو سب سے خراب سمجھو، اور یہ نہ دیکھو دوسروں نے ہمارے ساتھ کیا 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 ہے، یہ دیکھو میں دوسروں کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ سب کی خدمت کریں، سب کا خیال رکھیں۔ حضرت صاحب مدینہ منورہ میں کہتے تھے کہ جب میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بھی تھے، تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں دو واقعات ایسے ہوئے کہ ایک صاحب ہمارے ساتھ گروپ میں شامل نہیں تھے، لیکن بعد میں ہم ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور وہ حیدرآباد ہی کے تھے۔ تو ان کی واپسی کی ڈیٹ بہت بعد کی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ ان کی ڈیٹ بھی واپسی کی ہمارے ساتھ ہی ہو جائے، یہ ہو کیسے، مشکل کام تھا۔ تو کہنے لگے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کیا، حضور ایک بزرگ ہیں جو ہمارے کمرے میں ہیں اور حیدرآباد کے ہیں اور اچھے بزرگ ہیں، اور ان کی واپسی کی ڈیٹ جو ہے ہمارے ساتھ کروا دیں۔ آپ دیکھیں کہ کیا واقعہ ہوا، کہ عجیب واقعہ کہ حضرت صاحب کہنے لگے میں اپنی رہائش پر پہنچا دعا کر کے، تو ایک صاحب بہت تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے وہ پاسپورٹ اور ٹکٹ دے دیں۔ تو میں نے بھی نہیں پوچھا کس کا پاسپورٹ کس کا ٹکٹ، میں نے بھی پاسپورٹ اٹھایا اور ان کو ٹکٹ دے دیا۔ اچھا انہوں نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ کون سی ڈیٹ کرانی ہے، پاسپورٹ ٹکٹ دیا، تھوڑی دیر میں وہ واپس لائے، دیکھا کھول کے تو وہی ڈیٹ جو حضرت صاحب کی واپسی کی ڈیٹ تھی وہی ڈیٹ کرا کے۔ پھر کہنے لگے ایک دفعہ ہمارے پاس سب نے گروپ نے پیسے ایک جگہ جمع کر کے رکھ دیے کہ بھائی اس میں سے خرچ کرتے رہو۔ خرچ کرتے کرتے وہ خواتین بھی تھیں، وہ سب شاپنگ کر کے انہوں نے سب ختم ہو گئے۔ اب کہنے لگے مکے جدہ جانے تک کے لیے پیسے نہیں تھے۔ پھر جا کے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور پیسے ختم ہو گئے اور جدہ جانے تک کے لیے بھی پیسے نہیں۔ کہنے لگے پھر دعا کر کے پہنچا تو ایک صاحب امریکہ سے میرے شاگرد کے بھائی مجھے ڈھونڈتے ہوئے ملنے کے لیے آئے اور کہنے لگے یہ پیسے رکھ لیں، میرے بھائی کو پاکستان میں دے دیجیے۔ تو کہنے لگے ہمارا انتظام ہو گیا، پھر ان کو یہاں کے پیسے ادا کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کی بہت سنتے تھے۔ حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دینی، دنیاوی، روحانی ہر طرح کی ترقی عطا فرمائی، اور بہت سارے واقعات ہر آدمی کے ساتھ ہوئے ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے واقعات حضرت صاحب سے متعلق بتاؤں، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس یہ کہ ہم اتنی باتیں سب کی سنیں، کہ ہر آدمی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، کسی کے ساتھ کوئی دعا ہوئی ہے تو اس کا کام ہوا ہے تو وہ بھی بتانا چاہتا ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں اگر لکھ لیں تو اچھی بات ہے۔ ہر آدمی جس کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں ایک تحریری شکل میں لکھ کر اس کو شائع کر دیں، تاکہ پھر تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، ہم لوگ بھی دنیا سے چلے جائیں گے تو چیزیں رہ جائیں گی۔ تو کوشش کریں جن کے ساتھ بھی جو واقعات چاہے یہاں کے ہیں، چاہے وہ بیرون ممالک کے لوگ ہیں یا اندرون یا ہمارے بیرون سندھ سے باہر کے لوگ ہیں، دوسرے شہروں کے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کو لکھ کر یکجا کر دیں، کیونکہ یہ چیزیں پھر ختم ہی ہو جائیں گی آہستہ آہستہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم نے حضرت صاحب کو دیکھا، ان کی صحبت میں رہے اور حضرت صاحب سے فیض اٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔